السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ معذرت مجھے معاف کر دو، اتنا وقت ہو گیا ایپیسوڈ نہیں دی میں نے، تو معاف کر دو۔ اب سے روز ایپیسوڈ آ جایا کرے گی، پر جن زدہ کی نہیں آئے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کیا بول رہی ہوں، کہ جن زدہ نہیں آئے گی۔ رکو رکو، ابھی تو بس شروعات ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب سے میری نئی ناول آ رہی ہے جس کا نام ہے زندہ مردے۔ تو وہ ناول زندہ مردوں پر ہے۔ تو میں نہیں بتاؤں گی یہ ناول زندہ مردوں پہ ہونے کا کیا مطلب ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ اچھا، آج کے ایپیسوڈ آپ کو پڑھ کر پتہ چل جائے گا کہ زندہ مردوں کا کیا مطلب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو جن زیادہ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی، بہت ساری پڑھی ہے پر پروف ریڈنگ نہیں کی، اس لیے نہیں اپلوڈ کر رہی۔ اگر مجھے کوئی اچھا پروف ریڈر مل گیا تو اپلوڈ کر دوں گی، اور اگر آپ میں سے کوئی اچھا پروف ریڈر ہے تو مجھے بتا دو۔ زندہ مردے از کل ملیحہ شہزادی۔ نہ ہارے ہیں نہ ہاریں گے، دشمن سے بازی ماریں گے، اب کود پڑے ہیں اس جنگ میں تو جیت کر ہی مانیں گے۔ وہ کلاس میں کھڑی بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھی، اور وہ 12 سالہ بچی بہت غور سے اپنی ٹیچر کے لکھے ہوئے الفاظوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ 5 بجے اٹھی تھی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور چپل پہن کر باتھ روم میں چلی گئی اور اپنے دانت صاف کرنے لگی، اور اس کو جمائی آ گئی۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور دانت صاف کر کے اس نے اپنا چہرہ دھونا شروع کیا۔ چہرہ دھونے کے بعد وہ وضو کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ باہر آئی۔ چہرے پر پانی کی بوندیں ابھی بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے بنا چہرہ سکھائے دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھا اور اس کا اسکارف کرنے لگی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی چہرے کی گرد دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، ملائم چہرہ، سیاہ کالے گھنے لمبے بال جو کمر سے نیچے تھے۔ آج اس نے گلابی رنگ کی شلوار قمیص پہنی تھی۔ سر پر دوپٹہ لپیٹنے کے بعد وہ جائے نماز بچھانے لگی اور اس پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نماز کی نیت کی اور پڑھنا شروع کیا۔ ہلکا ہلکا سورج نکل رہا تھا جب اس نے نماز ختم کی تھی، اور پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگنے میں اس نے آدھا گھنٹہ لگایا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے اللہ کو دینا چاہتی تھی اور دیتی بھی تھی۔ دعا مانگ کر وہ الماری سے قرآن نکال لائی اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آج وہ قرآن کی آخری سورت پڑھ رہی تھی، سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہوں میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں میں نے بہت غلطیاں کی، اگنور کرو ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے یہ صورت ختم کی اور قرآن کو بند کرتے ہوئے چومتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، چلتے چلتے الماری کے پاس آئی اور قرآن الماری میں رکھ دیا تھا، اور واپس آ کر وہ جائے نماز اٹھانے لگی۔ 6:30 ہو چکے تھے، 6:30 ہو رہے تھے۔ سورج جب نکل آیا تھا اور پھر وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ 25 سالہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی، خوبصورت اور معصوم تھی۔ وہ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی۔ اس نے اپنے بال جوڑے میں باندھنے لگے، گلے میں دوپٹہ لیا اور ایک پتلی چوڑی لمبی چادر خود پر اوڑھ لی۔ السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی میری جان؟ وہ مسکرائی، جی بابا، اور ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھینچتے ہوئے اس پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اجاز صاحب بولے، ارے بھائی ناشتہ بھی لے آؤ، مجھے اور میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، کیوں ترسا رہی ہو؟ ہاں امی، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ جلدی لے آئیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔
وہ ناشتہ لے کر آئی، ان کے ہاتھ میں 4 پلیٹ تھی جن میں فرائی انڈے پڑے تھے۔ او ہو، باپ بیٹی سے صبر نہیں ہوتا۔ زہرا بیگم زہرا بیگم نے کہا، 2 پل سکون سے نہیں رہ سکتے دونوں؟ وہ اپنے بابا کے قریب ہوتے ہوئے بولی، بابا، امی کو آج کل روز غصہ نہیں آتا؟ اس کے بابا ہنس پڑے، ارے میری جان، تیری امی کا دماغ ہر وقت خراب ہی رہتا ہے، اور آج تو زیادہ ہی خراب ہے۔ کیوں بابا، کیا ہوا؟ آج ماما کو اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا پودوں کو کاٹ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں۔ میں چلا گیا گارڈن میں نے کٹ کر دیے پر وہ چپ ہو گئے، نظر نیچے کر کے مسکرانے لگے۔ کیا ہوا بابا، بولے نا۔ کیا ہونا ہے، پودے ہی نہیں بچے، سارے کاٹ دیے۔ وہ 25 سالہ لڑکی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، تو امی کو اس وجہ سے غصہ آیا ہے آج زیادہ؟ بس بیٹا چپ رہ، پتہ نہیں قتل نہ کر دے۔ تو بابا، آپ نے پورے پودوں کو گنجا کیوں کر دیا؟ بیٹا مجھے کیا پتا تھا، اس نے کہا تھا پتے کاٹنے ہیں، میں نے کاٹ دیے۔ اب یہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ کیسے کاٹنے ہیں۔ اتنے میں وہ جوس کا جگ لے کر آئی اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ باپ بیٹی ابھی بھی کھسڑ پسڑ لگے ہیں۔ یاسمین، تجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ کھانے کے ٹیبل پر بات نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ امی، کھانے کا ٹیبل نہیں ہے، لکڑی کا ٹیبل ہے۔ اس کے پاپا اور وہ ہنس دیے۔ یاسمین، یاسمین، میں تیرا کیا کروں؟ امی کچھ نہ کریں، آپ ناشتہ کریں، آپ کا بی پی اوپر نیچے ہو جائے گا ورنہ۔ تبھی اس کے بابا اس کے قریب ہوتے ہوئے بولے، اس کا بی پی تو ہر وقت ہی اوپر نیچے چڑھا رہتا ہے، اب کیا ہی چڑھے گا؟ اجاز، آپ کو تو کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، بس بیٹی کے ساتھ مل کر میری باتیں بنانی آتی ہیں آپ کو۔ تو کیا کروں، اپنی بیٹی کی سائڈ لوں تو بیوی ناراض، اور بیوی کی سائڈ لوں تو بیٹی ناراض۔ یاسمین مسکرا دی، پر بھائی میں تو اپنی بیٹی کی ہی سائڈ لوں گا۔ تبھی زہرا بیگم بولی، کیونکہ وہ آپ کی سائڈ لیتی ہے، اس لیے۔ اچھا یار بس کریں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، جلدی ناشتہ کریں۔ یاسمین نے جلدی ناشتہ کرنا شروع کیا۔ اس نے ناشتہ ختم کیا اور ایک جوس کا گلاس گٹا گٹ پی گئی اور اٹھ کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اچھا اب میں چل رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ یہ کہتی اپنا بیگ پکڑ کے گھر سے نکل گئی، جبکہ زہرا بیگم تو ابھی بھی اجاز صاحب پر غصہ ہی کر رہی تھی۔ آپ کو تو میں بتاتی ہوں، رکیے ذرا، آپ نے میرے سارے پودے خراب کر دیے اجاز۔ ارے بیگم، تم نے بتایا تو نہیں تھا نا کہ کیسے کاٹنے ہیں؟ تم نے کہا تھا بس کاٹنے ہیں، تو میں نے سارے کاٹ دیے۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے میری غلطی ہے؟ سب کچھ میں نے کہا ہے، بتائیں۔ نہیں بیگم، تم تو بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، میری پیاری سی بیگم ہو، میں تمہیں کہاں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بیگم کی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے بولے۔ ان کی بیگم کو پتا تھا کہ وہ ان کو جھوٹی تعریف کرتے ہیں، صرف ان کو منانے کے لیے، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی ایسا نہیں بولا تھا۔ یہ صرف کچھ وقت کے لیے تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیگم مان جائے، ان سے بات کرے، ناراض نہ ہو جائے۔ اجاز، آپ کی کوشش ناکام رہ گئی ہے، آپ رہنے دیں، آپ سے کچھ نہیں ہونے والا، جائیں یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ آپ نے سارے میرے پودے خراب کر دیے۔ اچھا یار بس نا، کیا ہو گیا ہے، جلدی سے مان جاؤ، مجھے آفس بھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ چلے رہنے دیں، آپ آفس جائیں، آپ کو دیر ہو جائے گی، ورنہ آپ مجھ پر چلائیں گے کہ میری وجہ سے دیر ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل آئے۔ اب سب سے مزے کی لائن آ رہی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے بستر پر ٹانگیں پھیلائے سویا ہوا تھا۔ وہ الٹا لیٹا تھا کہ تبھی الارم بجا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ٹیبل پر رکھا ہوا الارم بند کرنے کی کوشش کی، پر الارم نیچے گر گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اس نے اپنے کانوں پر تکیا فولڈ کر کے رکھ لیا۔ کیا مصیبت ہے، بند ہو جا بھائی، خدا کا واسطہ ہے، وہ یہ بولتے ہوئے غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زمین سے کلاک اٹھائی اور اس پر مار مار کے اسے بند کرنے کی کوشش کی، اور آخر کار وہ بند ہو گیا۔ اس نے وہ کلاک رکھا اور پھر سے لیٹ گیا۔ ابھی اس کی آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ کسی نے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ ستیہ ناس جو بھی ہے، ستیہ ناس جو بھی ہے باہر، کمینے سونے ہی نہیں دیتے مجھے، کیا دشمنی ہے میرے ساتھ تم لوگوں کو اللہ غرق کرے، میری نیند ہی نہیں پوری ہونے دے رہے، پہلے یہ الارم اور اب پتہ نہیں کون ہے۔ وہ طیش میں اٹھ کھڑا ہوا اور واپس جا کر اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کا دوست کھڑا تھا، فائق، جو کہ ایک انگریز تھا۔ وہ طیش کے عالم میں کھڑا اپنے دوست کو گھور رہا تھا۔ اور بھائی ایسا ہے تو، اسے صحیح سے اردو بولنی نہیں آتی تھی، پر وہ کوشش کرتا تھا کہ شاید اسے اردو بولنی صحیح سے آ جائے، پر وہ نہیں بول پاتا تھا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا، پر اس کا دوست سمجھ ہی جاتا تھا۔ ابے توتلے، بول تو صحیح سے لیا کر، تجھے اردو تک بولنی نہیں آتی، ابھی ہی آنا تھا، میری نیند خراب کر دی یار، مجھے کوئی سونے کیوں نہیں دیتا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنا سر زور زور سے گھمانے لگا، کیونکہ وہ سویا نہیں، وہ سویا ہی صبح فجر کے بعد تھا، اور آج اسے 8 بجے اٹھا دیا گیا تھا۔ تبھی اس کی بہن کمرے میں آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ 12 سالہ بچی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے، اسکول جانا ہے، جلدی کریں یار، لیٹ ہو رہا ہے مجھے۔ لو اب یہ بھی آ گئی یار، مجھے کوئی سونے کیوں نہیں دے رہا۔ وہ جو بچی تھی وہ اس کی بہن تھی، وانی۔ بھائی جلدی کریں، لیٹ ہو رہا ہے۔ یار علی جا بچی کو چھوڑا، پاگل، پھر لیب میں پلسٹر کرنے جانا ہے ہم نے۔ تو نے مجھے پلسٹر والا سمجھا ہے؟ ادھر آ، سب سے پہلے تیرے منہ پر ہی سیمنٹ بھرتا ہوں میں۔ یار بس کرنا، کیا ہوا ہے؟ جا بچی کو لے کے جا پہلے۔ بھائی چلو نا یار۔ اوئے نہیں، رک جا، ایسے ہی چلا جاؤں گا، شرٹ بھی نہیں پہنی۔ وانی ہنس گئی۔ وہ چلتا چلتا اپنے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنا فیس واش کیا اور باہر آیا۔ اس نے سیاہ کالے رنگ کی شرٹ پہنی اور تیار ہونے لگا۔ ہاتھ میں واچ پہنی اور اس پہ بند کرتے ہوئے شیشے کے سامنے آ گیا۔ وہ 30 سال کا مرد نہایت ہی پرکشش تھا، اللہ! وہ 30 سال کا مرد نہایت ہی پرکشش لگ رہا تھا، اللہ! ابے اوے جوسنی، چپ کر، اب کچھ بولا نا میں تجھے ماروں گا۔ علی بڑبڑاتے ہوئے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اس کا پورا نام علی مرتضیٰ تھا۔ علی کی ماما بابا نہیں تھے، وہ کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے۔ علی اکیلا اپنی بہن کو سنبھالتا تھا اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ مدد کرتا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھتے تھے، جبکہ فائق کے ماما بابا انگلینڈ میں تھے اور یہ تینوں رشیا میں تھے۔ علی کے سیاہ کالے بال، سرمئی آنکھیں، سفید رنگت، چہرے پر بہت ہلکی داڑھی تھی۔ اسے داڑھی رکھنا پسند نہیں تھا، پر اس نے اپنی بہن کے کہنے پر رکھی تھی۔ وہ اپنی بہن کا ہر کہنا مانتا تھا، وہ جو کہتی تھی وہ اس کو اسی وقت لا کر دیتا تھا، کیونکہ اس کا سب کچھ اس کی بہن ہی تھی۔ وہ تو اب کیا ہوگا؟ یہ زندہ مردے کہاں سے آئیں گے؟ اور ان چاروں کا کیا ہوگا؟ یہ کہانی کس موڑ پر جا کے رکے گی؟ یہ کسی کو نہیں پتا۔ جاننے کے لیے پڑھتے رہیے زندہ مردے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی قسط اچھی لگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ کیسی لگی۔ باقی لائک، شیئر، کمنٹ کرو، چینل سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اب جلدی ملے گی 2 دن بعد، اور ابھی میں نے بس پہلا پارٹ لکھا ہے تو پوسٹ ہی کر دیا، اب لکھوں گی تو کروں گی نا۔ اللہ حافظ۔ اچھا یار ایک بات سنو، یہ ناول پوری ریڈ کرنا اور بتانا کہ کیسی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا پبلیشر ہے جو بک بناتا ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اوکے، کیونکہ ناول پبلش کروانی ہے یار، بک بنانی ہے میں نے جم زدہ کی، تو پلیز بتانا، مجھ پر تھوڑا ترس کھانا۔
اور پلیز دوبارہ سے آ جاؤ سب لوگ. ملتی ہوں ایک نئی چیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے پتا ہے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ساری غلطیوں کو اگنور کرنا. اوکے ٹھیک ہے نا.